نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے افطاری کے فضائل، آداب و منکرات کے حوالے سے چند ایک گزارشات کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں وقت ہو جانے کے بعد جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، احب عبادی الی اعجلہم فطرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ روزہ دار بہت زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ ان روایات سے نہ صرف روزہ افطار کرنے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، بلکہ افطار میں جلدی کرنے کو بھلائی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدگی کا سبب بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر لطف و احسان ہے کہ ایک طرف سحری میں تاخیر کرنے کو مستحب قرار دیا اور دوسری طرف افطار کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دے کر بندوں کے ساتھ خصوصی رحمت، محبت، الفت، انس اور شفقت والا معاملہ فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سحری میں تاخیر کرنے اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اصل دین ہمارے حکم کو ماننا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات پر چلنا۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں سحری جلدی کروں گا اور افطار دیر سے کروں گا، تو اگرچہ دیکھنے میں اس کا روزہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ لمبا ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل شرعی اعتبار سے پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور روزہ افطار کرانے کے بھی بہت سارے فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اس کے لیے اس کی مثل ثواب ہے، اس کے بغیر کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ کسی کو کھانا کھلانے کے فضائل احادیث مبارکہ میں بکثرت ملتے ہیں، اور چونکہ افطار کروانے میں یہ امر موجود ہے کہ دوسرے کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو وہ تمام فضائل بھی اسی افطار کروانے کے فضائل میں شامل ہو جائیں گے۔ ان احادیث کے مجموعے کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ روزہ افطار کروانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو جو انعامات ملتے ہیں، وہ ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ روزہ دار کے اجر کے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھلانے اور پلانے سے قیامت کے دن حوض کوثر سے اللہ پاک اپنے بندے کو ایسا سیراب فرمائیں گے کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ اس طرح کچھ غلط فہمیاں بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جیسے بعض لوگ افطار کے لیے دوسروں کی طرف سے بھیجی ہوئی چیزوں سے افطار نہیں کرتے۔ عام طور پر رمضان المبارک میں دل نرم ہوئے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، کسی نے کسی کے گھر میں کوئی چیز بھیج دی، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کا لین دین چلتا رہتا ہے۔
تو بعض احباب کے دل میں دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کسی کے گھر سے آئی ہوئی چیز سے ہم نے روزہ افطار کر لیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح میرے روزے کا ثواب اس روزہ افطار کروانے والے کو مل جائے گا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس کے اپنے روزے کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں صاف طور پر یہ بات مذکور ہے کہ اس سے روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی، بلکہ جس نے روزہ افطار کروایا ہے، افطار کروانے والا جو ہے وہ اس کو الگ سے اتنا ہی اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ روزہ جب ہم افطار کرنے لگیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ افطاری کا تعلق اور سحری کا تعلق یہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق افطاری اور سحری کا اذان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ بس آپ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اذان ہوگی تو ہم سحری کھانا چھوڑیں گے، یا کب اذان ہوگی تو ہم اس وقت افطاری شروع کریں گے۔ یاد رکھیے گا ان دونوں کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے کہ جیسے ہی ٹائم ہو گیا آپ کسی مستند ادارے سے نقشہ مل جاتے ہیں تو آپ وہاں سے وہ نقشہ لے کر اپنے گھر میں محفوظ رکھیں، تو اس کے مطابق آپ اپنی سحری اور افطاری کا انتظام فرمائیں۔ افطاری کھانے میں کوشش یہ فرمائیں، بہتر اور افضل یہ ہے کہ تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ افضل ہے، اور تازہ کھجور اگر نہ ملے، نہ ہونے کی صورت میں خشک کھجور یا چھوارا اس سے بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کھجور نہ ہونے کی صورت میں یہ بات سمجھتے ہیں کہ نمک سے روزہ افطار کرنا یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تازہ کھجور نہ میسر ہو تو خشک کھجور یا چھوارا یا پانی یا کسی بھی چیز سے آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب تک سورج کے غروب ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ، اگر کسی نے اس گمان سے کہ سورج غروب ہو چکا ہے افطاری کر لی، لیکن پھر اس کو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ابھی تو سورج غروب ہی نہیں ہوا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں وہ روزہ اس آدمی کا ادا نہیں ہوگا، بلکہ رمضان المبارک کے بعد اس کو دوبارہ اس روزے کی قضا کرنا اس کے لیے لازم ہوگا۔ احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں، اس لیے اس وقت خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں مستورات جو ہوتی ہیں وہ افطاری کے انتظامات میں ہی لگی رہتی ہیں اور دعا میں لگتی نہیں ہیں، دعا کا ان کے لیے ٹائم ہی نہیں باقی بچتا، تو انہیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور افطاری کا سارا انتظامات افطاری سے کچھ وقت پہلے ہی مکمل کر لینا چاہیے، تاکہ پھر وہ بھی یکسو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات مناجات گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ اپنی دعائیں پیش کرے۔ اللہ پاک پھر اس موقع پر اس کی دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور بھی بسا بار یوں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز آ جائے، مثلا کوئی غیر مسلم جو ہے اس کے گھر سے کوئی چیز آ جائے روزہ افطار، تو اس سے بھی روزہ افطار کرنا جائز ہے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج اور کبات نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی طرف سے مسلمانوں کے دینی معاملات میں اثر انداز ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور پھر وہ چیز جو کسی کے گھر سے آئی ہے وہ بھی حلال ہو۔ اور پھر ہمارے وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو افطار پارٹیاں کرائی جاتی ہیں تو اس میں کئی قسم کی قباحتوں کا بھی سامنا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کسی روزے دار کو افطار کروانا یقیناً بڑا ثواب ہے، اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو فیشن کے طور پر نہ لیں، کہ ہم نے اس کو فیشن نہ بنائیں کہ جناب ہم نے فلاں جگہ پر پارٹی کرنی ہے، فلاں جگہ پر اتنے دوستوں کو بلائیں گے، اتنوں کو بلا کر پھر ہم جو ہے ان کی پارٹی کریں گے، تو یہ اس کو ایک فیشن کا رنگ دے دیا جاتا ہے، چونکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہ بعض کے افطار پارٹیوں میں مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ ایسی افطار پارٹیوں کے قائم کرنے اور ان میں شرکت کرنے سے جو ہے اجتناب کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ بعض کا اجتماعی افطاری کے لیے لوگوں سے چندہ بھی اکٹھا کیا جاتا ہے، جس میں عام طور پر زبردستی کر کے یا ان کو مجبور کر کے بھی چندہ لیا جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لے لینا یہ اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ الغرض یہ ہے کہ وہاں پر جو افطار پارٹیاں کروائی جاتی ہیں وہاں پر جو امراء امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ انوائٹ کیا جاتا ہے،
تو جو غربا، مساکین اور یتیم لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان پارٹیوں کے اندر شامل نہیں کیا جاتا۔ تو اصل تو بات یہ ہے کہ جو کھانے پینے والے ہیں جنہیں اللہ پاک نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ تو اپنے گھروں میں بھی یہ سارا کچھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بھائی اگر ہم نے کسی کی افطاری کروانی ہے، افطار پارٹی ہم نے کرنی ہے، تو ہم اس میں اس بات کا خیال کریں کہ غریبوں کو بلائیں، مسکینوں کو بلائیں، یتیموں کو بلائیں، جو بے سہارا ہیں اور جو مالی تنگی کا شکار ہیں ان لوگوں کو بلا کر ان لوگوں کی پارٹیاں کروائیں، یا ان کے گھروں کے اندر راشن وغیرہ کا انتظام کر دیں، ان کے لیے سحری افطاری کا انتظام کر لیں، اور ان کے بچوں کے لیے جوتی کپڑے وغیرہ ان چیزوں کا اگر انتظامات کر سکتے ہیں تو یہ انتظامات آپ کریں۔ تو لہٰذا یہ افطار کے حوالے سے میں نے جو چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کی ہیں، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔